اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم کی بڑائی اور بزرگی اللہ رب العزت والجلال کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ بے پناہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں، عقیدت کے پھول نچھاور کرتا ہوں خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، بزرگان دین، نوجوان بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، اسلام جس کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، انسان جب اسلام کو قبول کرتا ہے، اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی جب گواہی دیتا ہے تو اس کے فوراً بعد جو چیزیں ایک مسلمان کے لیے واجب ہو جاتی ہے، شہادتین کے بعد وہ نماز ہے اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ جو آج کا میرا بنیادی موضوع ہے، یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز ان میں سے شہادتین کا اقرار کرنا ہے، اللہ کو ایک ماننا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا۔ اس کے بعد اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں، قائم کرنا۔ پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے۔ آپ تو اکیلے نماز کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی سوسائٹی میں نماز قائم ہونی چاہیے۔ اللہ کے گھروں میں، مسجدوں میں باجماعت لوگ نماز پڑھیں۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور تیسری چیز جو بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ چوتھی چیز صوم رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ اور 5ویں چیز، اگر آپ کی استطاعت ہے، آپ کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے کہ آپ اللہ کے گھر کا طواف کرے، جا کر کے اس کا حج کرے، حج بیت اللہ کرے، تو جا کر کے آپ کرے۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کا بیس ہے، اسلام اسی کے اوپر قائم ہے۔ اب ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی ہم چھوڑتے ہیں، کسی ایک چیز کو بھی ہم چھوڑتے ہیں تو گویا دین کا جو پلر ہے، اسلام کی جو جڑ ہے، اس جڑ کو، اس پلر کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ ظاہر ایک آدمی اگر شہادتین کا منکر ہو جائے وہ کافر ہوگا، نماز کا منکر ہو گیا کافر ہے، زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، روزے کا منکر کافر ہے، حج کا منکر کافر ہے۔ یہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی کفر یا انکار کرنا یہ اسلام کو مطلوب نہیں ہے، وہ مسلمان رہے گا ہی نہیں۔ تو ان 5 چیزوں میں سے ایک اہم چیز زکوٰۃ بھی ہے، جو اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے جب ہم اپنے سماج و معاشرے کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ افراط و تفریط اور اٹھا پٹک نظر آتا ہے۔ یہ اسلام کا ایک ایسا نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام،
کہ اس نظام کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے، جن کا اختصاص اکنامک تھا، اکنامک کے ماہرین، اقتصادیات کے ماہرین نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب دنیا میں یہ نعرہ دیا گیا حریت آزادی اور حریت فرد اور حریت فکر کا، کہ انسان کی سوچ اور انسان کی آزادی اس کے لیے ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر آدمی جو جتنا چاہے، جیسے چاہے مال اکٹھا کرے، مال کمائے، سماج میں کوئی بھوکا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، کوئی فقیر ہے کوئی مطلب نہیں، کوئی کمزور ہے کوئی مطلب نہیں، سماج و معاشرے کا کام کیسے چلے گا، اجتماعی کام کیسے انجام پائیں گے، اس سے کوئی مطلب نہیں، بس مقصد ایک ہی تھا کہ انسان پیسہ اور مال دولت چاہے جیسے کمائے، جہاں سے کمائے، اس پہ اس کی مکمل ملکیت ہو، مکمل حق ہو، وہ جیسے چاہے اس کو خرچ کرے۔ اور ایک دوسرا نظام جو اشتراکیت کا نظام تھا، اس نظام کا مطلب یہ تھا، اس سسٹم کا مطلب یہ تھا کہ پیسے آپ چاہے جتنے کمائیں، جہاں سے کمائیں، جیسے کمائیں، آپ کے ان پیسوں اور ان دولت کا مالک آپ نہیں ہوں گے بلکہ حکومت ہوگی۔ آپ محنت مزدوری کر کے لا کر کے حکومت کے جھولی میں ڈال دیجئے، اب حکومت طے کرے گی کہ آپ کو 5 روپیہ خرچ کرنا ہے پر ڈے، 2 روپیہ خرچ کرنا ہے، 10 روپیہ کرنا ہے، یہ حکومت کے اوپر ہے، آپ اس میں آزاد نہیں ہیں۔ تو یہ دونوں نظام اسلام کے متضاد تھا، اسلام کے وپریت تھا، اسلام کے خلاف نظام تھا، اور ظاہر ہے اس میں کہیں بھی انسان کو نجات اور امن نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن دنیا نے جب اسلامی نظام کو اپنایا، اسلام کے نظام زکوٰۃ کو جب پڑھا، اسلام کے نظام زکوٰۃ کا جب اسٹڈی کیا، تو پتہ چلا کہ نجات اسی نظام میں ہے، امن اسی سسٹم میں ہے۔ اسی سسٹم کو فالو کرنے کے بعد سماج و معاشرے سے فقر و فاقہ ختم ہوگا، غریبی دور ہوگی، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی، لوگ ایک دوسرے کے اندر خیر خواہی کا جذبہ دیکھیں گے۔ تو یہ زکوٰۃ اسلام کا بڑا پیارا نظام ہے، بڑا پیارا سسٹم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اور آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں وہاں اللہ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، مختلف جگہوں پر آپ قرآن کریم کے اندر پڑھیں گے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکوٰۃ والمؤمنون باللہ، زکوٰۃ ادا کرنا یہ ایمان کی علامت بتلائی گئی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ متقیوں کی علامت بتائی گئی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی پہچان بتلائی گئی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ إِلَى آخر الآیہ۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنا متقیوں کی علامت بتلائی ہے۔ زکوٰۃ یہ نہیں کہ صرف امت مسلمہ یا اسی امت کے اوپر فرض کیا گیا، نہیں، اس سے پہلے کی بھی امتوں میں یہ فرض تھا زکوٰۃ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، قرآن کہہ رہا ہے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کی طرف سے وصیت کی گئی نماز کی، زکوٰۃ کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، دیکھیں نماز اور زکوٰۃ دونوں لازم ملزم شے، دونوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اور یہی زکوٰۃ جب انسان خوش دلی کے ساتھ اللہ کا تقرب اختیار کرنے کے لیے جب ادا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہے وہ مومنین، یا وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ مومنین کامیاب ہو گئے، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیہودہ باتوں سے، لغو باتوں سے اعراض کر جاتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ مومن کامیاب ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے۔ اور ان تمام صفات کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اولئک هم الوارثون، یہ خوش نصیب وہ ہیں جو وارث ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ سارے کے سارے لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے خوش نصیب ہیں۔ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے زکوٰۃ، ہم نے مال اکٹھا کیا، کیا کبھی اس میں اللہ کے بندوں کے حق کے تعلق سے ہم نے سوچا؟ زکوٰۃ اصلاً اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت سمجھ کر کے مال میں جس پر زکوٰۃ واجب ہے، جو مال آپ کا نصاب کو پہنچ گیا ہو، اس مال میں سے جو کیٹیگری یا جو سسٹم بنایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس سسٹم کے مطابق جو مال آپ نکال رہے ہیں وہی زکوٰۃ، وہی زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے، انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ مال ہمارا کم ہو جائے گا، مال میں کمی آ جائے گی، ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں سے کوئی کمی نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ اس کے مال میں بڑھوتری کرتا ہے، برکت دیتا ہے۔ آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کیجئے، سماج و معاشرے میں آپ غریبوں کو یاد کیجئے اپنے زکوٰۃ کے مال میں، اللہ آپ کے اس بھائی کے دل میں آپ کے تئیں محبت پیدا کر دے گا۔ یہ زکوٰۃ دینے کا فائدہ ہے۔ آپ زکوٰۃ ادا کیجئے، آپ کے سماج سے مانگنے والوں کی بھیڑ ختم ہو جائے گی۔ آپ زکوٰۃ ادا کیجئے، بیواؤں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا، سب کی کفالت ہوگی، سب کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اور اسلام نے انہی چیزوں کے پیش نظر زکوٰۃ کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی، نصیحت کی، وہ نصیحت یہ تھی کہ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے معاذ آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں، آپ یہود و نصارہ کے پاس جا رہے ہیں، آپ موحدین کے پاس نہیں جا رہے ہیں۔ جب آپ وہاں جائیں گے تو سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی ہوگی کہ آپ توحید کی دعوت لوگوں کو دیں گے۔ لوگ جب توحید کی دعوت کو قبول کر لیں گے، لوگ جب اللہ کو ایک مان لیں گے، اللہ کے نبی کو نبی مان لیں گے، تو آپ انہیں بتلائیے گا کہ اللہ نے آپ کے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ نماز کو قبول کر لیں تو پھر آپ انہیں بتائیے گا فَعَلِمْهُمْ
ان اللہ افترض علیہم زکات، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ انہیں بتلائیے گا کہ اللہ نے آپ کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض کیا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوری دنیا امام کائنات کو جھٹلا رہی تھی، اس وقت صدیق اکبر نے اپنی صداقت کا مظاہرہ کیا تھا اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گواہی دی تھی کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ ایسے بہت سارے مواقع ہیں جہاں پر ابو بکر صدیق نے اپنے نبی سے محبت کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہی ابو بکر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ اللہ کے نبی کو موت آ گئی ہے، یہ قرآن کی زبانی ہے، انک میت و انہم میتون، اے نبی بے شک انک میت و انہم میتون، آپ بھی مر جائیں گے، وہ لوگ بھی مر جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو خرافاتی عقائد ہیں وہ عقیدہ درست نہیں۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، دنیا میں آئے، جتنا دن اللہ نے ان کی زندگی مقدر کر رکھی تھی اتنا دن زندہ رہے اور اس کے بعد انتقال فرما گئے، مر گئے، موت نے ان کو یعنی ان کو موت آ گئی۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اتنے رحم دل انسان ہے، لیکن جب موقع آیا تو ان کا تیور دیکھنے کے قابل تھا۔ ابو بکر صدیق نے اعلان کیا کہ واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ میری رعایا کے لوگوں سن لو، ابو بکر کی خلافت میں جینے والے لوگوں سن لو، واللہ لو قاتلن، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے قتال کروں گا، لڑائی کروں گا، من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں، جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں، میں ان سے قتال کروں گا، لڑائی کروں گا، اور ان سے اس بات پر بھی میں قتال کروں گا کہ اگر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کے گردن کی رسی بھی اگر دیا کرتے تھے زکوٰۃ میں تو آج انہیں دینا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کو دیکھا، پریشان ہوئے، کہا کہ ابو بکر کا یہ تیور، ابھی نبی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ابھی کچھ ہی ایام ہوئے ہیں، کچھ ہی پل ہوئے ہیں، کہیں اس سختی کی وجہ سے لوگ دین سے کہیں بھاگنے نہ لگے، ارتداد کے راستے کو اختیار نہ کر لیں۔ ابو بکر نے کہا کہ نہیں، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں، آج اگر ان کے ساتھ نرمی اختیار کی جائے گی، کل کو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پوری کی پوری قوم زکوٰۃ دینے سے رک جائے گی۔ اور مفتی اعظم علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ کا وہ فتویٰ بھی ہمیشہ انسان کے سامنے رہنا چاہیے۔ ان کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو گویا اس شخص نے کفر کیا، یا زکوٰۃ دے بھی رہا ہے لیکن اس کے وجوب کا قائل نہیں ہے، اس کے وجوب کا منکر ہے، تو بھی وہ شخص گنہگار ہے۔ اور اسی طرح سے وہ آدمی جو زکوٰۃ تو دیتا ہے لیکن سستی کے ساتھ، تساہلی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، چلیے دے دیں گے، اس سال نہیں اگلے سال دے دیں گے، مطلب غفلت برتتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا امام عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے کہ وہ شخص فسق کرتا ہے، ایسا شخص فاسق ہے اور کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صاحب مال بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، تو ہم اس مال میں جو اللہ کے لیے ہے اس مال کو ہم خرچ کریں غریبوں پر، مسکینوں پر، یا
یا جو اس کے مصارف ہے زکوٰۃ کے خرچ کرنے کی جو جگہیں ہیں وہاں ہم زکوٰۃ کے مال کو خرچ کریں. چونکہ اگر زکوٰۃ ہم نہیں دیتے ہیں، زکوٰۃ اگر ہم نہیں دیتے ہیں تو ہمارا یہی مال، جس مال کی محبت میں انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، جس مال کو جمع کرنے کے لیے انسان نہ جانے کتنے جھوٹ بولتا ہے، کتنی عیاری اور چالاکی سے کام لیتا ہے، کتنوں کے حق مارتا ہے، کیا کیا نہیں کرتا انسان مال کے حصول کے لیے. لیکن جیسے آنکھیں بند آپ کو لوگ بھول جائیں گے، آپ کے بال بچے آپ کو بھول جائیں گے، وہ آپ کے کمائے ہوئے مال کو آپس میں تقسیم کر لیں گے، بٹوارا کر لیں گے، مزے وہ ماریں گے اور قبر میں انجام آپ بھگتیں گے. اور وہی مال جب آپ اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو یہی مال کل قیامت کے دن آپ کے لیے وبال جان بن کر کے آئے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونا اور چاندی اور دوسرا کوئی بھی مال اپنے پاس جمع کر کے رکھتے اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، اس کو خزانے کے طور پر رکھتے، فبشرهم بعذاب علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خبر دی ہے. وہ دردناک عذاب کیسا ہوگا میرے بھائیو؟ یوم یحمی علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. وہ مال جس مال کو ہم اور آپ جمع کر کے رکھیں گے، ہمارے اس مال کے جمع خوری کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس خزانے کو آگ میں گرم کر دے گا. آگ میں گرم کرنے کے بعد یوم یحمی علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، آپ کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، آپ کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور آپ کے پیٹھ کو اللہ رب العالمین اسی خزانے سے داغے گا. کتنا مشکل کا مرحلہ ہوگا. ہذا ما کنزتم لانفسکم، اللہ کہے گا کہ یہی تمہارا وہ مال ہے جس کو تم نے خزانے کے طور پر چھپا کر کے رکھا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج وہ دن آ گیا کہ تم اپنے کیے کا مزہ چکھو. میرے بھائیو، یہ زکوٰۃ بڑی اہم شے ہے. زکوٰۃ کی اہمیت کو، اس کی فرضیت کو ہم اور آپ سمجھیں اور اپنے سماج و معاشرے میں اسے عام کرنے کی کوشش کریں. عام کریں گے تو ہمارا سماج اس سے فائدہ اٹھائے گا، ہمارے سماج کے بہت سارے مسائل اس سے دور ہوں گے اور ہمارے سماج میں لوگ امن و عاشتی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی یا اس فریضے کی ہمیشہ انسان کو فکر کرنی چاہیے، ہمیشہ فکر کرنی چاہیے، اور اپنا نام ان لوگوں میں لکھوائیے جن لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور وہم راکعون، رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے دربار میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ مال جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مال کو صدقہ سے بھی تعبیر کیا ہے، صدقہ سے بھی تعبیر کیا ہے. اور یاد رکھیے انما الصدقہ تطفئ من حر القبور. صدقہ جب انسان کرتا ہے، اس صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قبر کی حرارت کو ختم کر دے گا، قبر کی سختیوں کو دور کر دے گا اللہ پاک. قبر جو اندھیری جگہ ہے، جہاں کوئی لائٹ بجلی بتی کچھ نہیں، بالکل اندھیرا گھپ، لیکن وہاں اگر آپ روشنی چاہتے ہیں تو آپ اپنے مال میں سے خرچ کیجئے. آپ کا یہ خرچ کرنا
کل قبر کے اس اندھیر کوٹری میں آپ کو روشنی پہنچانے کا کام کرے گی، اور آپ کا یہی مال خرچ کرنا آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ اگر ادا کریں گے مال ہمارا کم ہو جائے گا، مال کو ہم جمع کر کے رکھیں گے تو اس سے ہم اور ہماری نسلیں فائدہ اٹھائیں گی۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ انسان جب جمع خوری پر تل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ جب قومیں روکنے لگتی ہے اللہ آسمان سے بارش روک دیتا ہے۔ زکوٰۃ جب قومیں روکنے لگتی ہے اللہ اس امت کے اوپر، اس قوم کے اوپر قحط سالی مسلط فرما دیتا ہے۔ انسان جب زکوٰۃ سے رک جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کی مصیبتوں میں اس شخص کو گرفتار کر دیتا ہے۔ انسان جب زکوٰۃ روک دیتا ہے اللہ تعالیٰ اچانک جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، جو ذہن و دماغ میں جو بات آ بھی نہیں سکتی، اللہ کسی ایسی آفت اور مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اس 2.5% کے چکر میں انسان پورا کا پورا گول کر جاتا ہے۔ پورے مال برباد ہو گئے، آگ لگ گئی، مال برباد۔ ایسی بیماری میں اللہ نے آپ کو مبتلا کر دیا کہ ساری دولت آپ کی وہیں ختم، اولاد آپ کی نافرمان نکل گئی، بڑی محنت سے آپ نے دولت اکٹھا کیا، اللہ آپ کی اولاد کو نافرمان بنا دے گا اور آپ کی اولاد آپ کی ساری دولت کو ختم کر دے گی آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ تو یہ اللہ کی مار ہوتی ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں پر۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ ہر صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ تیرے راہ میں اگر تیرے کسی بندے نے اپنا مال خرچ کیا ہے، اے اللہ اگر تیرے کسی بندے نے مسجد و مدرسہ میں کسی یتیم کے اوپر، کسی بیوہ کے اوپر، کسی غریب و مسکین کے اوپر اگر اپنے مال کو خرچ کیا ہے، کسی ضرورت مند کے اوپر اپنے مال کو خرچ کیا، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ تو اس کو اس کا بہتر بدلہ دے دے، جو کچھ اس نے خرچ کیا ہے اللہ اس کی تو بھرپائی کر دے۔ اور دوسری دعا اسی فرشتے کے، اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جن لوگوں نے اپنے مال کو تیرے راہ میں خرچ کرنے سے روک رکھا اللہ تو ان کے مال کو برباد کر دے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ ذرا تصور کریں کہ ہم اس مال کو اس لیے جمع کرتے ہیں کہ ہمارا وہ مال ہم سے برباد ہو جائے، ہمارا وہ مال گھاٹے کا سودا بن جائے، ہمارے اس مال میں اللہ رب العالمین کی رضا نہیں بلکہ اس کی غضب نازل ہو جائے۔ اگر اس کے لیے ہم اپنے مال کو جمع کرتے تو پھر کوئی بات نہیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس مال میں برکت عطا فرمائے تو آئیے ایک قدم آگے بڑھیے اور اللہ کے راستے میں اس رمضان کے مہینے میں اور عام دنوں میں بھی جب بھی آپ کو توفیق ہو آپ اللہ کے بندوں پر، اللہ کے مخلوقات پر خرچ کیجئے گا، اللہ اس کا فائدہ دے گا، بینیفٹ دے گا۔ اور یہ مال تو اللہ کا ہے نا جی، ہمارا اور آپ کا نہیں ہے۔ اللہ اگر ہم کو مفلوج کر دے، دماغ چھین لے، رانچی بھیجنے کے لائق بنا دے، کیا پیسہ ہم اور آپ کما لیں گے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عقل کے بل بوتے دولت کماتے ہیں۔ یہ خام خیالی ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ اللہ نے آپ کو صحت مند بنایا ہے، عقل و قوت عطا کی ہے، مضبوط جسم کا مالک بنایا ہے، علم سے نوازا ہے، اور اس نے راستے دکھلائے ہیں آپ کو، اور آپ کی قسمت میں اس نے لکھ دیا ہے کہ آپ کو یہ مال حاصل ہونی ہے، تب جا کر کے آپ کو مال حاصل ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی اس پہ مکمل قبضہ اپنا، بھائی صاحب اس میں کسی کا کوئی حق نہیں، تو پھر یہ اللہ کی غضب کو دعوت دینا ہے، یہ اللہ کی غضب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ کے غضب سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اپنے مالوں کا حساب کیجئے اور اپنے مالوں میں زکوٰۃ ادا کیجئے۔ زکوٰۃ کن کن چیزوں میں واجب ہے؟ کب واجب ہے؟ آپ کا مال اگر سونے اور چاندی کی شکل میں ہے
تو سونا 7.5 تولہ یعنی 85 گرام، اور کچھ لوگوں نے 87 گرام لکھا ہے۔ 85 گرام یا 87 گرام سونا جب آپ کے پاس ہو جائے اور اس پر سال بھی گزر گیا ہو، یہ 2 شرطیں ہیں، مال آپ کا نصاب کو پہنچ جائے اور پھر اس پر سال بھی گزر گیا ہو، یہ جنوری فروری والا سال نہیں، 365 دن والا نہیں، یہ عربی مہینے کے حساب سے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ عربی مہینے کو بھی بھول گئے، جبکہ ہمارے تمام احکام، اسلامی احکام، وہ عربی مہینوں پر موقوف ہیں۔ تو عربی مہینے کے حساب سے 1 سال گزر جائے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کتنا زکوٰۃ واجب ہے آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیجئے، 85 گرام ہے یا اس سے زیادہ جتنا ہے اس سب پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اس سب کو اکٹھا کر کے اور موجودہ وقت میں کیا قیمت بنتی ہے اس قیمت کا 2.5% حصہ ہم زکوٰۃ میں نکال دیں گے۔ چاندی میں بھی اسی طرح ہے، چاندی 52.5 تولہ 612 گرام وزن بنتا ہے، اس میں بھی اس کا وزن یا اس کا ویلو مارکیٹ ریٹ ہم پتہ کر کے جو ویلو ہوتا ہے اس کا 2.5% ہم نکال دیں۔ زکوٰۃ اگر عورتیں زیور پہنتی ہے سونا اور چاندی تو کیا اس میں زکوٰۃ ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پہننے کے لیے ہے، یہ تو عورتوں کی خوبصورتی کے لیے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت اپنی بیٹی کے ساتھ آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں کنگن پہنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اتعطین الزکوٰۃ، اتعطین ھذا الزکوٰۃ، کیا تم اس کا زکوٰۃ دیتی ہو جو کنگن اپنے ہاتھ میں پہنی ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا اللہ کے نبی نے تو پھر کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ کل قیامت کے دن تمہارے ہاتھوں میں آگ کا انگارہ پہنایا جائے؟ فوراً اس عورت نے اپنے کنگن کو نکال دیا اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو زکوٰۃ زیورات پر بھی ہے جب وہ نصاب کو پہنچ جائے تب، اس کے علاوہ جو زیور ہے موتی وغیرہ کا یا جو دوسری چیزوں کا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے اگر اس کو پہنتے۔ ہاں اگر تجارت کے لیے تو پھر اس پہ ہے، وہ پھر مسئلہ بدل جائے گا، لیکن سونا چاندی چاہے وہ پہننے کے لیے ہو زیور کی شکل میں یا ایسے ہو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح مویشیوں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، آپ نے بلڈنگ خرید لیا اور بلڈنگ کو کرایہ پر لگا دیا، تجارت کر رہے ہیں، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ زمین، آپ بروکر کا کام کر رہے ہیں، زمین خرید کر کے آپ نے چھوڑ دیا اس لیے کہ اس کو پھر ریٹ بڑھے گا، بیچ دیں گے اور اس سے جو منافع حاصل ہوگا اس کو لے لیں گے، تو اس پرپس سے اگر زمین خرید بکری کر رہے ہیں تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن زمین ہم نے 10 کٹھا خرید کے چھوڑ دیا، گھر بنانا ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح سے زمین کی پیداوار غلہ، اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ کب؟ اس میں زکوٰۃ کیسے ہے؟ اس میں زکوٰۃ یہ ہے کہ جب جو غلہ، جو پیداوار ہے، اگر آسمانی بارش سے اس کی سینچائی ہوئی ہے تو پھر اس میں 10واں حصہ، اور اگر آپ نے رہٹ کے ذریعے ٹیوب کے نل کے ذریعے، موٹر کے ذریعے یا کسی میکینیکل چیز کے ذریعے آپ نے اس کی سینچائی کی ہے تو اس میں آپ کو 20واں حصہ دینا پڑے گا۔ تجارت جو آپ کرتے ہیں تو کیا صرف اس کے نفع میں زکوٰۃ ہے یا راس المال جو مین پونجی ہے اس میں بھی ہے؟ دونوں میں، دونوں کو اکٹھا کرنا ہے، اور دونوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اس کو کیلکولیٹ کر کے 2.5% نکال دیں گے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ غفلت برتتے ہیں کہ حساب نہیں کیا، بس انداز سے نکال لیں، وہ زکوٰۃ صحیح نہیں، وہ زکوٰۃ صحیح نہیں۔ آپ کو کیلکولیٹ کر لینا ہے ایک بار بیٹھ کر کے، کیا نفع ہے کیا نقصان ہے، آپ کو کیلکولیٹ کر لینا ہے۔ اگر آپ نصاب کو پہنچ گئے اس مال کو الگ کیجئے اور اس کو آپ خرچ کرتے رہیے دھیرے دھیرے وقت ضرورت کے حساب سے، لیکن بغیر حساب کی وہ زکوٰۃ دینا یہ درست نہیں۔ زکوٰۃ ضرورت کے پیش نظر 1 مہینہ 2 مہینہ باقی ہے مال کے حولان حول ہونے کو، ہم اس سے پہلے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں بوقت ضرورت۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ہے؟ اللہ نے کہا انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو، مسکینوں کو، عاملین علیہا، جو زکوٰۃ کی وصولی کرنے آتے ہیں،
والمؤلفۃ قلوبہم اور کسی نے اسلام قبول کر لیا اس کے دل جمعی کی خاطر، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والغارمین فی سبیل اللہ، مقروض ہیں، مسافر ہیں، ابن سبیل، ان لوگوں پر 8 قسم کے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے، بلکہ انہی پر خرچ کرنا ہے۔ کیا زکوٰۃ ہم اپنے باپ کو دے سکتے ہیں، اپنے دادا کو دے سکتے ہیں، اپنی بیوی کو دے سکتے ہیں، اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہر وہ قریبی رشتہ دار جس کی ذمہ داری، جس کا خرچ، جس کا نفقہ آپ کے اوپر واجب ہے، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں بھائی ہے، بھائی کا خرچ آپ کے اوپر نہیں، بھائی اگر مجبور ہے آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن باپ کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ باپ کی ذمہ داری آپ کی ہے، بیوی کی ذمہ داری آپ کی ہے، اولاد کی ذمہ داری آپ کی ہے، تو ان لوگوں کو آپس میں زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اسی طرح سے مدفون مال، کہیں پر انسان کو کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا، ایسا ہوتا ہے نا، خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں خزانہ ہاتھ لگ جاتا ہے، تو اس خزانے میں بھی جو نہیں 20واں حصہ زکوٰۃ دینا ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں زکوٰۃ سے متعلق جس کے لیے گھنٹوں وقت درکار ہے۔ میں پورے مہینہ آپ کے ہاں ہوں، پورے مہینہ آپ کے ہاں ہوں، زکوٰۃ سے متعلق اگر جو مسائل یا رمضان سے متعلق جو مسائل آپ کو سمجھنے ہوں ڈیٹیل کے ساتھ، آپ تشریف لائیں، آپ کا ویلکم ہوگا، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں، لیکن آپ وقت دیں گے تب۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت، اس کی فرضیت اور اس کی حکمت کو اور اس کی مشروعیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور زکوٰۃ کو اپنے سماج و معاشرے میں عام کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔